الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں سب سے پہلے اس عظیم دینی درسگاہ جامعہ فریدیہ کے منتظمین، اساتذہ کرام اور تمام وابستگان کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً یہ وہ خوشی کے لمحات ہیں کہ آج سے 8 سال پہلے جو طلباء جنہوں نے اپنے تعلیمی سفر کا آغاز کیا تھا، آج الحمدللہ ان اساتذہ اور ان منتظمین کی کاوشیں رنگ لا رہی ہیں کہ یہ دورہ حدیث سے اپنی تعلیم کو مکمل کر رہے ہیں۔ یہ بچے بھی خوش نصیب، ان کے والدین بھی خوش نصیب ہیں کہ جن کے بچوں نے اپنے آپ کو زیور علم سے آراستہ کیا، والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ والدین کے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا؟ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، ایک شخص عابد ہو، عبادت گزار، اور دوسرا عالم، دونوں کے مرتبے میں کیا فرق ہے؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کو عابد پر فضیلت کفضلی علی ادناکم، جیسے مجھے تم میں سے ادنا ترین شخص پر برتری حاصل ہے، اس طرح عالم کو عبادت گزار پر برتری حاصل ہے۔ اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور تمام آسمان و زمین کی مخلوقات، حتیٰ کہ زمین میں رہنے والی چیونٹیاں اور پانی میں بسنے والی مچھلیاں، لیصلون علی معلم الناس الخیر، وہ خیر کی اس تعلیم دینے والے معلم اس عالم کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ کے بچے بھی ان معلمین میں شامل ہو رہے ہیں، یہ آپ والدین کے لیے یہ اعزاز ہے۔ طلباء کرام جو اپنا یہ 8 سالہ سفر علمی کر رہے ہیں، اب اس کے بعد ان کے لیے عملی میدان ہے۔ عملی میدان میں 3 طرح کے دائرے ہیں جس میں انہیں کام کا موقع ملے گا۔ ایک دائرہ ہے دعوت دین کا، کہ دعوت دین کی یہ دعوت آپ نے اغیار تک پہنچانی ہے۔ دین کی یہ دعوت اغیار تک پہنچانے کے لیے جو اس کی ضروریات ہیں، ان میں ایک ضرورت حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ نے اپنے طلباء کو بخاری شریف سبق کو پڑھا کر فرمایا۔ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے، حضرت شاہ صاحب فرمانے لگے کہ تم اگر اغیار تک اسلام کی دعوت پہنچانا چاہتے ہو، اس کے لیے اغیار کی زبان، اس میں آپ کو مہارت حاصل کرنا پڑے گی۔ تو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے یہ علم دین کی تکمیل کر لی ہے، اس کے بعد چند ماہ لگا کر اس زبان پر بھی مہارت حاصل کریں جس زبان کے ذریعے آپ نے اغیار کو دعوت دین پہنچانی ہے۔ دوسری چیز آپ کے لیے کام کا دوسرا دائرہ وہ ہے امت کے افراد کو اسلامی زندگی اور ماحول کی طرف واپس لانا۔ اس کے لیے جیسے خانقاہوں کی محنت ہو رہی ہے، دعوت و تبلیغ کی صورت میں ہمارے یہ بھائی محنت کرتے ہیں، اس محنت کو بھی آپ نے سیکھنا ہے کہ امت کے افراد کو واپس اسلام کے ماحول میں اس اسلامی آداب والی زندگی سے متعارف کرانا، یہ دوسرا دائرہ ہے جس میں آپ نے کام کرنا ہوگا۔ اور تیسرا دائرہ ہے دفاع اسلام کا۔ آپ کو ان 3 دائروں میں سے جس سے زیادہ مناسبت ہو، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو مسلح کریں ان اعمال کے ساتھ جن اعمال کے ذریعے آپ دعوت دین یا اصلاح امت یا دفاع اسلام کے لیے آپ اپنی خدمات سر انجام دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی علمی صلاحیتوں میں اور اضافہ فرمائیں، آپ کے اس پڑھنے کو آپ کے خاندان، آپ کے والدین، اہل علاقہ کے لیے اللہ رحمتوں برکتوں کا ذریعہ بنائیں، اور اس مادر علمی کو اللہ تعالیٰ تا صبح قیامت آب و تاب کے ساتھ اس کو قائم و دائم رکھیں۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات سمیٹتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔